مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا تمہارا کیا نقصان ہے، تمہارا کیا نقصان ہے اگر تمہارے گھر میں ایک محمد یا دو محمد یا تین محمد ہو۔ اگر تمہارے گھر میں ایک محمد، دو محمد یا تین محمد ہو تو تمہارا کیا نقصان ہے؟ فائدہ ہی فائدہ ہے۔ بچے کا نام محمد رکھو گے تو فائدہ ہوگا، تمہیں برکت ملے گی، تمہیں حضور کی شفاعت ملے گی، رزق میں برکت دی جائے گی، دیگر معاملات میں برکت دی جائے گی۔ نام اگر محمد ہو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس بھی دسترخوان پر کھانا کھایا جاتا ہے، بیٹھا جاتا ہے، اس میں میرے نام کا کوئی شخص بیٹھتا ہے تو ان دسترخوان والوں کو دن میں 2 مرتبہ برکت دی جاتی ہے، انہیں مقدس کیا جاتا ہے، برکت دی جاتی ہے۔ اس لیے شروع میں نے ترغیب دی کہ نام محمد رکھنا چاہیے۔ بخاری شریف کے حدیث بات حضور نے فرمایا کہ میرے نام پر نام رکھو، کنیت پر منع کیا، کنیت پر نہ رکھو، میرے نام پر بچوں کا نام رکھو۔ بخاری شریف کی حدیث بات، اور یہ بہت ساری حدیثیں کہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے پہلے حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں کہ حسن درجے کی حدیث ہے، صحیح حسن الاسناد حدیث بات۔ بعض حدیث کے بارے میں فرمایا وہ صحیح الاسناد، صحیح حدیث ہے جن کے بارے میں حضور اپنے نام پر نام رکھنے کی ترغیب دلا رہا ہے۔ ابھی جو حدیث پاک بیان کی کہ جس دسترخوان پر کھانا کھایا جائے اور میرے نام کا کوئی شخص موجود ہو، محمد نامی کوئی شخص موجود ہو، اس گھر میں 2 مرتبہ برکت نازل ہوتی ہے، رب مقدس فرماتا ہے۔ علامہ سیوطی فرماتے ہیں اس اسناد کے رجال سارے کے سارے ثقہ ہیں، سند کی ساری راوی ثقہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس گھر میں فقر داخل نہیں ہوگا، لا يدخل الفقر بیتا فیہ اسمی، جس میں میرے نام کا کوئی شخص موجود ہو، اس گھر میں فقر داخل نہیں ہو جس میں میرے نام پر کسی بچے کو نام رکھا گیا ہو۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ مشاورت کے لیے اکٹھے ہو، مشورے کے لیے اکٹھے ہو اور اپنے مشورے میں کسی محمد نامی شخص کو شامل نہ کیا تو اللہ تعالیٰ اس مشورے کے اندر برکت نازل نہیں فرمائے، مشورے کے اندر برکت نہیں دے گا۔ برکت تبھی ہوگی کہ جب اس مشورہ کرنے میں محمد نامی کوئی شخص موجود ہو۔ تو بچے کا نام محمد رکھنا چاہیے۔ کئی بزرگ بیٹھے ہیں پوتوں کا، نواسوں کا، کئی ایسے باپ بننے والے بیٹھے ہیں بیٹوں کا، اگر بڑی عمر کے ہے اور بھائی پیدا ہو گیا تو والدین کو ترغیب دلا کے بچے کا نام محمد رکھ، عقیقے کا نام محمد ہو۔ آپ پکارنے کے لیے پھر احمد رضا رکھ لیں، پکارنے کے لیے بلال رکھ لیں، پکارنے کے لیے کوئی بھی نام رکھ لیں، لیکن عقیقے کا نام 7ویں دن کا نام محمد نام رکھیں۔ بیٹے کا نام کیا؟ محمد۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 بیٹے عطا فرمائے، دونوں کا نام محمد رکھا۔ ہاں، ایک کا نام پکارنے کے لیے عفان رضا ہے اور ایک کا نام برہان رضا ہے۔ برہان بھی حضور کا صفاتی نام اور عفان صحابی کا نام، تو ایک کا نام عفان تو ایک کا نام برہان، لیکن یہ پکارنے کے لیے عقیقے کا 7ویں دن کا جو نام ہے دونوں کا نام محمد۔ ایک بیٹے کا نام بھی محمد ہے، دوسرے بیٹے کا نام بھی محمد، تو بیٹے کا نام محمد رکھ۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما ہے کہ جس گھر میں دسترخوان بچھایا ہے اس میں احمد یا محمد نامی شخص کھانے کے لیے حاضر ہوا تو اللہ تعالیٰ اس گھر کی روزانہ 2 مرتبہ پاکی بیان فرمایا۔ اگر دسترخوان پر محمد نامی بچہ موجود، امام مالک فرماتے ہیں، امام مجتہد ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں میں نے اہل مکہ سے سنا ہے، مکے والوں سے سنا ہے کہ جس گھر میں نام محمد ہوتا ہے، یعنی محمد نامی کوئی شخص ہوتا ہے، کوئی بچہ ہوتا ہے، تو اس میں برکت ہوتی ہے، اہل خانہ کو رزق ملتا ہے اور اس کے صدقے میں پڑوسیوں کو بھی رزق ملتا ہے اگر محمد نامی بچہ کسی گھر میں ہوتا ہے۔ امام مالک مزید فرماتے ہیں کہ جس گھر والوں میں محمد نامی شخص ہوتا ہے اس گھر میں کثیر برکت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کثرت سے برکت عطا فرماتا ہے۔ محمد نامی شخص گھر میں ہو، بچہ گھر میں ہو جس کا نام محمد رکھے۔ امام قسطلانی بہت بڑے محدث ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام کے خصائص میں سے ہے کہ آپ کے نام پہ نام رکھنا دنیا اور آخرت میں برکت والا اور نفع دینے والا، نفع عطا فرمانے والا، دنیا میں بھی اور آخرت میں، یہ اس کے خصائص میں شمار کیا۔
حضرت نبی رضی اللہ عنہ فرمایا کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ رب فرماتا حدیث قدسی کہ میری عزت و جلال کی قسم، جس نے اے معبود تیرے نام پر نام رکھا ہے، ان میں سے کسی ایک کو بھی میں عذاب نہیں دوں، عذاب میں مبتلا نہیں کروں، جس نے تیرے نام پہ نام رکھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو شخص قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کھڑے کیے جائیں، ایک کا نام احمد ہوگا، ایک کا نام محمد ہوگا۔ رب تعالیٰ دونوں کے لیے جنت کا حکم فرمایا، وہ عرض کرے کہ مالک مولا ہم کیوں کر جنت کے مستحق ہوئے، ہمارے کوئی ایسے اعمال نہیں ہے کہ ہمیں جنت میں بھیجا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم جنت میں داخل ہو جاؤ، کیونکہ میں نے اپنے ذمہ کرم پر لازم کیا ہے کہ جس کا نام احمد ہوگا، جس کا نام محمد ہوگا، میں اسے جہنم میں داخل نہیں کروں، اسے جنت میں داخل کروں۔